ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، اگر دہشت گردی کی بات کریں تو اس حوالے سے پاکستان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ یہ آج کا موضوع ہے جس پہ ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے حسین شہید سہروردی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ حسین شہید سہروردی صاحب، آپ کو کے پی ٹائم میں خوش آمدید کی۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ سر، پروگرام کا آغاز تو اس واقعے سے کرتے ہیں، اور میں نے جیسے اپنے بیانی میں کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کئی دفعہ اور وہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے۔ ایسے حالات میں اب یہ واقعہ ہوا ہے جب وہاں سے امریکہ بہادر جو ہے وہ نکل رہا ہے افغانستان سے۔ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، مختلف قسم کی یہاں پر ایسپیکٹس بنتے ہیں اس واقعے کے لحاظ سے جو دن پہلے ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے یہاں سے نکلنے کے ساتھ ہی بہت سے ایسے سماج دشمن عناصر ہیں جنہوں نے کہ سر اٹھانا ہے، اور وہ اٹھا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ یعنی کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں نہ صرف پاکستان میں جو ہم نے اس دفعہ دیکھی، بلکہ افغانستان کے اندر بھی بہت ہو رہی ہیں۔ ان کارروائیوں میں طالبان نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ یہ اس میں انوالو نہیں ہے، اور افغان انتظامیہ جو ہے لازمات ہے وہ تو اس کی متاثر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں ایک تیسرا ایسا فیکٹر ہے جو کہ ان تمام معاملات کا جو ہے بھرپور فائدہ اٹھا کر جو حالات ہیں اس وقت کے ان کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو تیسری پارٹی ہے جو بیچ والی ہے، ان کی کوشش یہی ہے کہ اس علاقے میں امن نہ آئے اور کسی طریقے سے یہ دست و گریباں رہیں پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے خلاف۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ افغانستان کی جو سرکار ہے اس کو ہر صورت میں افغانستان کو سنبھالنا پڑے گا، جس کا مطلب یہ کہ اگر افغانستان سے یہ شورشیں اٹھتی ہیں پاکستان کے خلاف تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آف کورس ایک تو میں نے شروع میں بتا دیا کہ دہشت گرد وہ تنظیم ہے جس نے یہ کیا، لیکن اس سے زیادہ اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ جو افغان سرکار ہے اس کو ان کو نکیل ڈالنی ہوگی۔ پاکستان سے جب بھی کوئی دہشت گرد افغانستان گیا ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت پاکستان کو ٹھہرایا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بھی دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں، پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو اتنی آسانی سے ہم جہاں نہیں چھڑا سکتے کہ جی یہ تو دہشت گرد تنظیم تھی، بلکہ جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں کی حکومت کو بھی ذمہ وار ٹھہرانا ہوگا کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ ان لوگوں کا کالا کما کیوں نہیں کر رہی، یا وہ ان کو روک کیوں نہیں رہی ہے۔ تیسری بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ کہ جو افغان سرکار ہے، کیا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا افغان حکومت یا افغان آرمی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان کو روک سکے۔ ہم یہ کہہ کر بھی مورود وہ جو ہم جو ہیں ایک دم سے فارغ نہیں ہو سکتی ہیں کہ جی یہ تو ان کو ڈیل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ افغان نیشنل آرمی یا افغان نیشنل فورسز جو ہیں پولیس سمیت، ان کی کیپیسٹی بھی ہے ان کے ساتھ لڑنے کی کہ نہیں۔ اگر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے تو ان کی کیپیسٹی بڑھانے میں آف کورس ہمیں خرچہ کرنا ہوگا، یعنی کہ جو سیولائزڈ ورلڈ ہے خاص طور سے امریکہ اس میں، اور ان کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا، ان کی تعداد کو بڑھانا ہوگا، ان کی ٹریننگ پر زیادہ خرچہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر تو معاملات اچھے دن کی طرف نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ لازمات ہے جب امریکی چلے جائیں گے تو اس طرح کے جو بیڈ گائز جسے ہم کہتے ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ ضرور سر اٹھائیں گی، اور ان کا سر اٹھانا افغانستان کو مزید کمزور کر سکتا ہے۔ دیکھیں سر، ادھر ایک اور چیز بھی، جب ہم فینسنگ کا کام ہم نے شروع کیا تو اس حوالے سے افغانستان جو ہے اس کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، بہت تنقید ہوئی اس طرف سے، ہم نے دیکھا۔ پھر فینسنگ کے عمل کے دوران اس طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں افغان حکومت خود ملوث ہوتی ہے، کوئی بھی بغیر سرپرستی کے تو ایسی کارروائی آپ نہیں سمجھتے کہ نہیں کرے گا نا؟ دیکھیے، افغان حکومت کا ملوث ہونا اس کے اندر یہ ایک سازشی تحریک میں چلے جائیں گے کہ ایسا ہے کہ نہیں، کیونکہ افغان حکومت کا ملوث ہونا اصل میں ان کو ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغان انتظامیہ کا اس میں ملوث ہونا ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ یوں ہی رہا تو پھر جو پیس
پروسیس چل رہا ہے دوحہ میں، اس کے اوپر اس کے منفی اثرات پڑیں گے، امریکہ کے نکلنے کے اوپر منفی اثرات پڑیں گے، جو ڈیل ہوئی ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان اس پر منفی اثرات پڑیں گے، اور جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے دوحہ میں وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ نہ ہونے کی صورت میں جو سب سے زیادہ نقصان میں ہوگا وہ افغان انتظامیہ نظر آتی ہے، اور سب سے زیادہ فائدے میں ہے وہ امریکی طالبان ہے۔ یعنی اخلاقی لحاظ سے جو ہے وہ وکٹری کے طور پر سامنے آئیں گے، اور ساری دنیا جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرے گی کہ انہوں نے تو جی کمٹمنٹ اپنی پوری کی لیکن باقی لوگوں نے نہیں کی۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہیں پر بھی سپورٹڈ ہے بائی افغان ایڈمنسٹریشن یا آرکسٹریٹڈ ہے بائی افغان ایڈمنسٹریشن، تو یہ ان کے لیے بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو موو ثابت کا بڑا گہرا تعلق ہے سی پیک کے ساتھ۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو سی پیک جو ایک محفوظ ایک پروجیکٹ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو سب سے زیادہ خطرہ سی پیک پر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چین جو کہ پچھلے 30-40 سالوں میں بالکل خاموش تھا افغانستان کے لحاظ سے، بس وہ کبھی کبھی ایک بیان داغ دیتے تھے لیکن اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے سی پیک کا معاملہ اٹھا ہے، چائنا بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے افغانستان میں قیام امن کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے علاقے میں شورش پیدا ہوتی ہے، جس سے علاقے میں کوئی ایک اسٹر پیدا ہوتا ہے، تو وہ سی پیک کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ آپ کی بات بالکل کہا ہے کہ افغانستان کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہو بھی سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس کارروائی کے ذریعے پیغام دینا چاہیں، کوئی پیغام دیا گیا ہو؟ دیکھیے پاکستان کو تو اس وقت کوئی پیغام دینا نہ دینا کوئی وقت کی ضرورت نہیں سمجھیے، وقت کی ضرورت کوئی نہیں نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے بہت اہم کردار ہے، لیکن ابھی پاکستان کا کردار یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کا ایک بہت اہم جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ کردار تھا، لیکن وہ ایک زمانے میں تھا۔ اس وقت پاکستان کا ایک لمیٹڈ کردار ہے، اور وہ لمیٹڈ یہ کردار ہے کہ پہلے پاکستان جو ہے وہ طالبان کو جن کو کہ مذاکراتی میز تک پاکستان لایا ہے، پہلے پاکستان کا ان کے اوپر ایک کنٹرول تھا۔ اس وقت پاکستان کا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ہاں ایک اثر ہے۔ تو اثر میں اور کنٹرول میں بہت فرق ہے۔ تو وہ اثر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ لازمات ہے آپ کو معلوم ہو کہ ایک زمانے میں طالبان کو کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، تو پاکستان ہی تھا جو ان سے بات کرتا تھا، تو اس وجہ سے وہ پاکستان پر ڈیپینڈنٹ تھے۔ آج طالبان امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، آج وہ جو ہے کندھے سے کندھا ملا کر روس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، چین انوالو ہو گیا ہے، آج طالبان بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان ایک زمانے میں ان کے اوپر بھرپور طریقے سے کنٹرول رکھتا تھا، لیکن آج چونکہ طالبان کا بھی وہ ایکسپوجر زیادہ ہو گیا ہے، تو اب وہ پاکستان کو اس طریقے سے نہیں ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو مذاکراتی عمل شروع ہے، اس میں صرف پاکستان اکیلا ذمہ دار نہیں ہے، پاکستان سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں وہ ممالک بھی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس لحاظ سے یہ کارروائی جو ہے اگر وہ یہ سوچ کر کی ہے انہوں نے، تو وہ ایک کوئی خاص خاطر خواہ کارروائی نہیں تھی۔ سروردی صاحب، ابھی امریکہ بہادر جو ہے وہ نکل رہا ہے افغانستان سے، تو اس کو جو ہے فوجی اڈے اس خطے میں چاہیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ نظر کرم پاکستان پہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے اصل میں پاکستان کے پاس وہ آ سکتا ہے، لیکن اس نے امریکہ نے اس وقت تک بہت بڑی بڑی غلطیاں کر دی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان ان کے لیے کوئی آپشن ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ پاکستان نے آلریڈی اپنا جو اسکیم ہے وہ ری ایڈجسٹ کر لی ہے علاقے کے لحاظ سے۔ پاکستان اس وقت زیادہ قریب ہے چائنا کے، پاکستان اس وقت زیادہ قریب ہے روس کے، پاکستان اس وقت زیادہ قریب ہے ایران کے۔ پاکستان کو اس طریقے سے اڈوں کے لحاظ سے کنسیڈر کرنا امریکہ کی بھی نہ اسکیم میں ہے نہ پاکستان کی اسکیم میں ہے کہ وہ ایسا کچھ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی ہونے کی صورت میں چین کسی صورت میں خوش نہیں ہوگا، اور ہم خود بھی پریشان ہوں گے، کیونکہ وہ اڈے جو ہیں کہیں پر جاسوسی لحاظ سے جو ہے وہ سی پیک کے پورے پروجیکٹ کے تہ بالا بھی کرنے کا موجب بن سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ زیادہ فوکس کرے گا سینٹرل ایشیا کی طرف، بجائے اس کے کہ وہ ہماری طرف آئے۔ اگر ہماری طرف آتا ہے تو ہمیں بھی نقصان ہے، یعنی سی پیک کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور امریکہ اور چین جو ہے وہ بھی خوش نہیں ہوگا، اور باقی جو ہم نے بڑی مشکلوں سے پچھلے 4-5 سالوں میں جو علاقے میں تعلقات قائم کیے ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے۔ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کے بہت زیادہ قریب چلا گیا ہے، اس حد تک چلا گیا کہ اس نے جو بین الاقوامی قوانین ہے
خاص طور سے NPT کے لحاظ سے، FMCT کے لحاظ سے، اور NSG نکل سپلائر گروپ کے لحاظ سے، وہ جو چیزیں انہوں نے ہندوستان کو جو مراعات دی ہیں بین الاقوامی قوانین کو بالکل یکمشت اس کو جو ہے ریجیکٹ کر کے، تو وہ چیز یہ ثابت کر بیٹھی ہے کہ امریکہ ہندوستان کے اتنے قریب چلا گیا ہے کہ شاید اب اس سے وہ پیچھے نہ ہٹ سکے۔ نہ ہٹنے کی صورت میں بہتر یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی پالیسی جو کہ لک ایسٹ پالیسی ہے، یعنی کہ مشرق کی طرف دیکھیے، رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، علاقے میں تعلقات کو بہتر کریں، اس کی طرف توجہ دے، وہ بہتر ہوگا۔ تو امریکہ کے جو معاملات اس نے پچھلے 10-12 سالوں میں کیے ہیں، ان کے کو اپنے تناظر میں رکھتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان کوئی بھی جو اڈے ہیں یا ان کو کوئی ایسی ریفیوج جو ہے پاکستان کے اندر امریکیوں کو دے سکے گا۔ سر، جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی تمام ممالک کی، رشیا، چائنا، امریکہ، اس کی پاکستان، امریکہ، چائنا اور رشیا نے دوحہ میں جو ہے افغان طالبان کے نمائندوں اور افغان حکومت کے نمائندوں سے ملاقات کی، ان پہ یہ زور دیا انہوں نے کہ ان کے نمائندوں کو یہ کہا کہ جو کابل حکومت ہے اس پہ یہ دباؤ ڈالا گیا یا کہیں ہم اس طرح کے ان پہ زور دیا گیا طالبان کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ وہ مذاکرات میں شامل ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد کیا کابل حکومت جو ہے افغان حکومت اور جو افغان طالبان ہیں ان کے درمیان براہ راست جو مذاکرات ہے اس کے کوئی امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو ایک سمبولکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکی فوجی یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی صورت میں بھی امریکہ قیام امن جو افغانستان میں چاہتا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، نہ ہٹا ہے۔ ہاں، یہ بات ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، اس ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے اب یہاں سے نکلنا ہے، تو 11 ستمبر جو ہے اس سال کی ڈیٹ انہوں نے دی ہے کہ تب تک ان کا آخری فوجی یہاں سے چلا جائے گا۔ لیکن اس کو اس بات سے ایکویٹ کرنا کہ امریکیوں کا انٹرسٹ یہاں کم ہو جائے گا یا وہ طالبان کو اور جو کابل انتظامیہ ہے اس پر زور نہیں دیں گے کہ وہ کسی نہ کسی ایگریمنٹ پہ پہنچیں، یہ بالکل غلط ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکیوں کا جو ہے وہ 2 pronged پروجیکٹ تھا۔ پارٹ اے اس کا یہ تھا کہ کس طریقے سے طالبان اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ ہو جائے، اور پارٹ بی اس کا یہ ہے کہ پھر افغانوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو جائے۔ تو اگر افغانوں کے درمیان ایگریمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پاتا تو اس صورت میں جو پارٹ اے ہے یعنی کہ طالبان امریکہ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ سارا کا سارا بیکار جائے گا، اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس ایگریمنٹ کو جو ہے کس طریقے سے ٹوٹنے دے۔ ٹھیک ہے سر، آخری سوال آپ سے کروں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اشرف غنی جو ہے وہ امریکہ کو سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی یہی کوشش ہوگی کہ اشرف غنی مسند اقتدار پہ رہیں اور جو ان کی پالیسی وہ اسی طرح چلتی رہے اور کسی قسم کی اس میں رکاوٹ نہ آئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ بھی اشرف غنی کو اتنا ہی سوٹ کرتے ہیں جتنا وہ ٹرمپ کو کرتے تھے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس وقت کے لحاظ سے تو اشرف غنی ہی ان کو سوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آنے والے وقت میں ان کو ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنانی ہوگی جس میں طالبان برابر کے شریک ہوں گے حکومت کابل میں، ادروائز یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سول وار کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ان کو کابل جو آپ نے جو بتایا نا کہ اشرف غنی ان کے امریکہ کے جو ہیں اس وقت فیوریٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی صورت میں بھی نیشنل گورنمنٹ جو ہے اس کو بننے سے روکنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ تو ان دیٹ کیس نیشنل گورنمنٹ تو بنے گی، اشرف غنی تب تک امریکہ کے پسندیدہ ہیں جب تک کہ نیشنل گورنمنٹ بنے۔ ٹھیک ہے حسین شہید سروردی صاحب، بہت مہربانی آپ کا، آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ ناظرین، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے، نیو یارک سے ہیں جہانگیر خٹک صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ان کے ساتھ دوسرے مہمان ہیں فخر کاکا خیل۔ آپ دونوں مہمانوں کو کے پی ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ جہانگیر خٹک صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اس حالات میں جب افغانستان سے جو امریکہ ہے وہ نکل رہا ہے، آپ کیا تجزیہ دیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیے افغانستان سے جو حملے ہو رہے ہیں افغانستان کی سرزمین سے، پہلی بات تو یہ کہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اور یہ بھی کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ افغانستان کے اندر چاہے کوئی بھی حکومت ہو، انہیں ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے کہ پاکستان جو بارڈر پر جو یہ فینسنگ کر رہا ہے اس پر ان کو ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے، اختلاف رہا ہے۔ افغان حکومت پر ہمیشہ سے پاکستان کی جانب سے یہ شک رہا ہے، اور شاید وہ کافی حد تک درست بھی ہے، کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیٹ بھی انوالو ہو۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو ہم ان کو شک کا یقیناً وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کا پورا جو جغرافی ہے یا جغرافیہ ہے وہ افغان حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ اگر فینسنگ کی بات کریں تو جب یہ شروع ہوئی تھی تو جو افغان حکومت ہے اس نے افغانستان سے کی مخالفت کی تھی، تو آپ نہیں سمجھتے اس طرف سے جو کارروائی ہوتی ہے کوئی سرپرستی کرتا ہے یا افغان حکومت ملوث ہے اس میں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اس امکان کو بالکل رد نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر افغان حکومت کی اپنی پالیسی بے شک یہ نہ بھی ہو، لیکن افغان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایسے افراد ضرور موجود ہیں جو شاید فیسیلیٹیٹ کریں۔ دیکھیے کسی بھی دہشت گرد کارروائی کو روکنے یا نہ روکنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلحہ اٹھا کے دہشت گردوں کا راستہ روکیں، بلکہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیں اور دہشت گردوں کو راستہ فراہم کریں، باقی وہ کام وہ خود کریں گے۔ اور یہی شاید ہوتا آ رہا ہے، کہیں پر حکومت براہ راست ملوث ہے، کہیں پر جو روگ ایلیمنٹس ہیں افغان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جو کہ ہمیشہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو ایک خاص لیول پر نہیں دیکھنا چاہتے، یا ان کا کوئی بیرونی ایجنڈا ہے۔ ہر قسم کے افراد موجود ہیں، تو اس لیے آپ اس امکان کو کبھی بھی رد نہیں کر سکتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس ایشو ہے، اور پاکستان کو اپنی جو سیکیورٹی کی جو انہوں نے ابھی تک جو وہ لیے ہوئے جو انہوں نے اسٹیپس لیے ہوئے ہیں ان کو مزید کرنا ہوگا، اور ساتھ یہ کہ افغان حکومت کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا تاکہ ایک زیادہ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے جو یہ فینسنگ کا عمل ہے وہ کچھ آگے چلے۔ ابھی تک تو کوئی کوآرڈینیشن تھی نہیں، جس میں نے پہلے عرض کیا کہ افغان حکومت اس کی شدید مخالف ہے، افغانستان کے اندر بھی پبلک اوپینین اس کی شدید مخالف ہے، لہٰذا ان کو وہ سپورٹ وہاں سے نہیں مل رہی۔ تو پاکستان کے پاس جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ جو اپنا جو ان کا قلعہ ہے، یعنی جو اپنی جو ان کی بارڈر کے اوپر جو ڈپلوائمنٹ ہے اس کو میرا خیال ہے کہ مزید مضبوط کرنا ہوگا، اور ساتھ یہ کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کر کے اور ان کو ایک پیج پر لانے کی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں جن میں دہشت گرد بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو پاکستان کے بدخواہ ہیں، وہ اس سچویشن سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور شاید مستقبل میں اٹھاتے بھی رہیں گے، تاوقت یہ کہ پاکستان اور افغان حکومت کم از کم جو آپس کے اختلافات ہیں وہ اس حد تک تو کام کریں کہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ کوئی زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ ٹھیک ہے، فخر کاکا خیل آپ سے پوچھوں گی کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف وقتاً فوقتاً استعمال ہوتی رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے ہمیشہ ہی نرم رہی ہے، اب ہمیں اپنے پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے یا تبدیل کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ خٹک صاحب نے جو آخری بات کی وہ میرے خیال میں اس وقت حالات کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری ہے۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ کابل اور اسلام آباد کو ساتھ بیٹھ کر اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس صورتحال کے حوالے سے کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی نکالنی ہوگی۔ یہ تو اس وقت کی صورت ہے، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جو خبریں آ رہی ہیں خصوصاً پاکستان سے لگے صوبوں کے حوالے سے، اور صرف پاکستان سے لگے صوبوں کے حوالے سے نہیں ہے، پورے افغان جتنی بھی سرزمین ہے وہاں اس وقت جو صورتحال جاری ہے، دڑا دڑ جو افغان نیشنل آرمی کے اہلکار ہیں وہ طالبان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ آج اتنے افغان نیشنل آرمی کے اہلکار ہمارے ساتھ مل گئے، آج اتنے مل گئے۔ جہاں تک افغان حکومت کی بات ہے اور فینسنگ کی بات ہے، دیکھیں فینسنگ
ہونے کے باوجود کیونکہ فنسنگ آج ایک دو روز میں تو ہوئی نہیں، اس پر کافی عرصہ لگا اور کافی عرصے سے یہ فنسنگ موجود ہے، لیکن کیا دہشت گردی میں کمی واقعہ ہوئی؟ کوئٹہ میں بھی دھماکہ ہوا، پاکستان میں بھی وارداتیں ہو رہی ہیں، کراچی میں بھی وارداتیں ہو رہی ہیں، کابل میں بھی وارداتیں ہو رہی ہیں، تو کیا فنسنگ سے دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے یا نہیں، یا پایا گیا یا نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ دوسری بات یہ کہ جو موجودہ کابل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو وہ باتیں کر رہے ہیں، خصوصی طور پر 2 روز قبل افغان صدر اشرف غنی صاحب کی جانب سے جو خیالات سامنے آئے بین الاقوامی جرائد میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑی سی جذباتیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دیکھیں، سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ 2014 میں افغان حکومت نے امریکہ کے ساتھ ایک سیکیورٹی اور ڈیفنس کی کا ایگریمنٹ کیا، اس ایگریمنٹ کا کیا ہوا؟ افغان حکومت کو یہ سوال اٹھانا چاہیے امریکہ سے کہ جب آپ بیٹھ رہے تھے طالبان کے ساتھ تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو اب وہ کہہ رہے ہیں اور جس کا الزام پاکستان پر لگا رہے ہیں، تو کیا وہ شورٹیز ان کو میک شور کر دینی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے، ہم طالبان کے ساتھ اگر وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے، آپ کے ساتھ کرتے ہیں، جگہ ان کا آپ کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ نہیں تھا، اور اب جب آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو یہ شورٹیز بھی طالبان سے لی جائے۔ میرا خیال میں اس میں ان سے دیر ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر جو 2014 کا ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ایگریمنٹ کی میں بات تو کوئی نام بھی نہیں لے رہا، حالانکہ وہ بہت سخت شرائط کے ساتھ دونوں ممالک نے ایگری کیا تھا، اور ہم حیران تھے کہ کس طرح یہ ایگریمنٹ آگے چلے گا۔ دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ اب طالبان بھی وہ طالبان نہیں رہے، افغانستان وہ افغانستان نہیں رہا۔ اگر کابل یہ سوچتا ہے تو بھی غلطی کر رہا ہے، اور اگر اسلام آباد یہ سوچتا ہے تو بھی یہ غلطی کر رہا ہے۔ دیکھیں، اب کی جو نسل ہے، جو زیادہ تر فائٹرز ہیں، ان کی عمریں 17 سے 22 سال کے درمیان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یا 9/11 سے 1 سال قبل پیدا ہوئے یا 9/11 کے 1 سال بعد پیدا ہوئے۔ 1 2 یہ کہ اب طالبان بھی وہ طالبان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ایران کے ساتھ انہوں نے کس طرح سفارتکاری کی، ایران نے تو مشہد میں ان کو آفس لے کر دیا، وہ چین گئے، بیجنگ میں ملاقاتیں کی، ماسکو گئے، ماسکو میں ملاقاتیں کی۔ ماضی میں آپ دیکھیں تو یہی قوتیں تھیں جن کے خلاف وہ لڑتے رہے تھے۔ تو ترجیحات بدلتی ہیں، نہ صرف امریکہ کی موجودہ پاکستان کی یا کابل کی، بلکہ طالبان کی ترجیحات بدل چکی ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ پتہ نہیں امریکہ میں کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ گیا کس لیے، کیونکہ انویژن کے 6 ماہ بعد ہی جو اس وقت جو گزشتہ 2-3 سالوں میں جو کتابیں آئی ہیں اس میں ڈونلڈ رمسفیلڈ جو اس وقت کے وزیر دفاع تھے امریکہ کے، ان کی جانب سے ایسے بیانات جو ہیں وہ کوٹ کیے گئے ہیں جو مختلف بکس آئی ہیں ان میں، کہ ان کو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ جنگ جیتنے والی نہیں ہے۔ ظاہر تو ہم سب کو معلوم ہے کہ 9/11 کے بعد چونکہ جو ان اٹیکس کے جو وہ تھے ماسٹر مائنڈ تھے وہ افغانستان میں پائے گئے تھے، اور القاعدہ کی وہاں پر پریزنس تھی، اور پھر ظاہر تاریخ کا حصہ ہے کہ طالبان سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ ہمارے حوالے کریں بن لادن کو، اور اس کے بعد پھر وی نو دا اسٹوری، اور اس کے بعد پھر انویژن بھی ہو گئی۔ بنیادی طور پر تو وہ گئے تھے کہ ہم جو ہے القاعدہ کو ختم کریں گے، اور جو بدلہ تھا کیونکہ امریکہ میں بہت زیادہ غصہ تھا، غم و غصہ تھا کہ امریکی سرزمین کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سرزمین پر تقریباً 3000 امریکیوں کو مارا گیا، اور ایسے حملے تاریخ میں نہیں دیکھے گئے تھے، اس لیے بھی یہاں پر بہت زیادہ غصہ تھا، پولیٹیکل پریشر بھی بہت زیادہ تھا، اور ہر طرف سے جو حکومت تھی اس پر پریشر تھا، تو اس وقت انہوں نے فوج تو بھیج دی۔ پھر اس کے بعد وہ جو انویژن تھی بنیادی طور پر ٹرانسفارم ہو گئی ایک پولیٹیکل پروجیکٹ میں، اور یہاں پر جو مختلف لوگ تھے جو پلانرز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم اس اپرچونٹی کے ذریعے جو امریکن پاور ہے جو اب تک یہاں پر سافٹ پاور کی صورت میں موجود تھی، اس کو وہ ہارڈ پاور میں ٹرانسفارم کر کے اور افغانستان کو ایک ڈیموکریسی بنا رہے تھے۔ ایک ٹرائبل سوسائٹی کو ڈیموکریسی بنانا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ٹرائبل سوسائٹی میں آئیڈیل ڈیموکریسی کا بنانا ایک بہت بڑا سیاسی ایکسپیریمنٹ ہے، جس کے نتائج ہمیں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں۔ اشرف غنی صاحب یوں تو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ہم، لیکن دنیا میں کون سا صدر ہے جو 9 لاکھ کے ووٹوں پر لے کر 4 کروڑ کے ملک میں 9 لاکھ ووٹ لے کر وہ بیٹھا ہوا ہے صدر اور کہہ رہے میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں؟
تو اگر آپ ڈیموکریٹک پرنسپلس کو دیکھیں تو شاید دنیا میں ویسے بھی، میں صرف افغانستان کی مثال نہیں دوں گا، دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں تو آئیڈیل ڈیموکریسی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے. لیکن افغانستان کے معاملے میں جو کہ ایک پیور ٹرائبل سوسائٹی ہے، جہاں پر کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کہ اپنا ووٹ کا استعمال کیا، وہ بھی اس میں بہت محدود تعداد تھی، اور پھر اس میں جو بے ایمانی وغیرہ کے چکر جو ہمارے خطے میں ہمیشہ سے رہے ہیں، اسپیشلی افغانستان میں تو اس کا انسیڈنس زیادہ ہوا، وہ سب کو معلوم ہے. تو ان حالات میں امریکہ کے جو مقاصد تھے انیشیلی تو بالکل سب کو معلوم ہے کہ ہم القاعدہ کو سزا دینے گئے تھے. اسامہ بن لادن کو امریکیوں کا یہ رائے ہے جو بائیڈن صاحب نے جب اپنی تقریر کی تھی جس میں کہ انہوں نے ودرال کا اعلان کیا تھا، وہ یہی تھا کہ جناب ہم تو افغانستان میں گئے تھے القاعدہ کو سزا دینے کے لیے، اسامہ بن لادن کو سزا مل چکی ہے، لہذا اب وہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ ان 20 برسوں میں جو افغانستان کا جو پورا پروجیکٹ میں کہوں گا وہ بہت زیادہ مختلف شکلوں میں سامنے آیا ہے. کبھی اس کو جو ہے ایک ماڈرن ڈیموکریسی بنا رہے تھے، کبھی اس سے پہلے تھیوکریسی تھی، پھر وہ ڈیموکریسی بن گئی، پھر ہم کچھ مکسچر بننے والا ہے. اور تو اس کے اوپر یہاں پر پولیٹیکل سائنس کے ہر قسم کے فارمولے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور ڈیزی کٹر سے لے کر ڈیموکریٹک پرنسپلز تک سب کچھ استعمال کیا گیا. لیکن نتیجہ جو ہے وہ وہی ہے جو کہ ہمارے پاس بہت پہلے تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں چینجز بہت زیادہ آئی ہیں. اس میں کاکا خیل صاحب نے کچھ آبزرویشن دیے ہیں 100% ود ہم کہ افغانستان کی سوسائٹی میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے. افغانستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے بڑھا ہے. امریکہ نے گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان کے انفراسٹرکچر کو ری بلڈ کرنے پر $141 ارب لگائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا پیسہ کھایا بھی گیا ہے، زبردست قسم کی کرپشن بھی ہوئی ہے. افغانستان کی دولت جو ہے وہی اور دوسرے ممالک کے محلات کی صورت میں سامنے ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ کچھ اس میں وہاں پر فرق بھی آیا ہے. اور پھر اوور آل جو افغان سوسائٹی ہے، یعنی ہم اس بات پہ جس طرح میں ان ناقدین میں شامل ہوں کہ آئیڈیل ڈیموکریسی تو افغانستان میں بے شک نہیں آئی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ آگاہی ضرور بڑھی آپ لوگوں میں جو ان کے اندر جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بڑھی. حکومت کے حوالے سے جو پہلے جو سوالات اٹھائے جاتے تھے میرے خیال ہے وہ مزید بڑھ رہے ہیں. افغان سوسائٹی میں پولیٹیکل پولرائزیشن شدید ہے، اگرچہ یہ ایک بہت بری بات ہے ایک ایسے ملک کے لیے جو کہ خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید ایک اس کا مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ وہاں پر لوگ جو اپنی پولیٹیکل اوپینین رکھتے ہیں وہ اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ اختلافات ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہیں، اس وقت بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ افغان عوام کو، افغان قوم کو، افغان حکومت کو، افغان قائدین کو، ان تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے. دو راستے ہیں، ایک ایسے چوراہے پر افغانستان آج کھڑا ہے، ایک طرف راستہ جاتا ہے خانہ طرف نظر آ رہا ہے، اور دوسرا راستہ جاتا ہے ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ ایک پولیٹیکل سٹرکچر کی طرف، جس کا ہمیں بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا ہوگا، لیکن اس کا ایک امکان ہے کہ وہ مل بیٹھ کر وہ اس کو کچھ طے کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے لوگ تیار ہیں؟ امریکہ نے تو 20 سال انتظار کر لیا، امریکہ نے ان کو پورا ٹائم دیا، بانڈ پروسیس سے لے کر، اور ہر جگہ پر بیٹھے بھی سب کچھ کیا. یہاں سے جو ہے بھی گئے، اور یہاں سے جو ہے جن میں خلیلزاد صاحب خود بھی شامل ہیں، یہ لوگ بھی گئے یہاں پر، انہوں نے سب کچھ کیا، ایڈمنسٹر کیا افغانستان کو. لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہی نکلا جو کسی ٹرائبل سوسائٹی میں ہوتا ہے، ڈویژنز، ڈیپ ڈویژنز. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اب یہاں پر چاہے امریکن اسٹیبلشمنٹ، جہاں پر کہ آج بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں آج بھی بہت سے لوگ اس کے شدید مخالف ہیں، اور ان کی یہ رائے ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد وہاں پر جو بہت بڑا خلا پیدا ہوگا، جس کی طرف ابھی کاکا خیل صاحب نے بھی اشارہ کیا پہلے، وہ خلا کون پورا کرے گا؟ کیا افغان حکومت کی یہ اہلیت ہے؟ کیونکہ جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ افغان آرمی میں ڈیزرشن ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، افغان آرمی میں فیٹلٹی ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، افغان آرمی ورچولی امریکی ڈالر پر چلتی ہے، ہر سال امریکہ 4 ارب سے زیادہ ڈالر افغان آرمی کو دیتا ہے تو وہ چلتی ہے. اور اس میں ان حالات میں جبکہ ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، جبکہ طالبان ریسرجنٹ ہیں، جبکہ طالبان، آپ دیکھیے طالبان کندہار سے 8-9 کلومیٹر باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ جب وہ فیصلہ کریں کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں
یہ نہیں ہے کہ ان کو واک اوور ملے گا، ان کو بہت ٹھیک ٹھاک ریزسٹنس ملنے کا امکان ہے، لیکن اس بات کا امکان زیادہ قوی ہے کہ شاید وہ اس کو دوبارہ لے لیں، اور اگر وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انسٹیبلٹی بڑھے گی۔ امریکہ کا یہاں سے نکلنا، اگرچہ یہاں پر پولیٹیکلی تو شاید یہ پاپولر ہے، لیکن جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں واشنگٹن میں، وہ اس کے شدید مخالف ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو وہاں پر اپنی پریزنس کو کسی نہ کسی صورت میں اس وقت تک رکھنا چاہیے جب تک کہ افغان جغرافیے پر ایک سینٹرل افغان حکومت کا مکمل کنٹرول ہو۔ اگر وہ کنٹرول نہیں ہوگا تو ہمیشہ کے لیے یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو ان گورنڈ سیمی گورنڈ ٹیریٹریز ہوتی ہیں، یعنی ایسے خطے جن پر کہ حکومت کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے یا بہت ہوتا ہی نہیں ہے، وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر کہ دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر وہ آرگنائز ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ علاقے ہوتے ہیں جو جہاں سے یہ دہشت گرد اس خطے کے ممالک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتے ہیں۔ ہم نے یہ داعش کی صورت میں بھی دیکھا، ہم نے یہ القاعدہ کی صورت میں بھی دیکھا، اور ہم نے یہ دیکھا تمام ممالک میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اسی وجہ سے کہ جہاں جہاں ریاست کی گرفت کمزور ہوئی، وہاں وہاں اس خلا کو ایسے گروپس نے پورا کیا جو انڈیزائربل ہیں، اور ان کو ریاست بھی پسند نہیں کرتی، عوام بھی پسند نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان کے لیے ایک رائٹ گراؤنڈ موجود ہے، وہ آتے ہیں، وہ اپنی بیسز بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ اس لیے امریکہ کے پاس ظاہر ہے انہوں نے چوائس تو کی ہے، اور نکلنا انہیں تھا، کیونکہ جو بائیڈن کو جو کہنا ہے شاید ایک حد تک وہ درست بھی ہے کہ 20 سال تک ہم ایک تجربہ کرتے آ رہے ہیں کہ اس کا ہم کوئی ملٹری حل نکالیں گے، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ انگریزی میں بھی ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیں اور سوچیں کہ اس کا ہر دوسری اٹیمپٹ کے بعد نتیجہ مختلف ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا، نتیجہ شاید وہی نکلے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے۔ لیکن کیا بڑا سوال یہ کہ کیا امریکی فوجی انخلا کے بعد امریکہ اس خطے سے نکل جائے گا؟ میرا نہیں خیال، امریکہ اس خطے سے نہیں نکلے گا۔ ہم نے یہ ابھی بھی دیکھا، ممکن نظر نہیں آ رہا یہ انخلا جو ہے۔ سر پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آخری سوال کروں گی آپ دونوں سے۔ جی فخر کاکا خیر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایکچولی بدقسمتی سے افغانستان کو ہر پاور نے ایک پروجیکٹ کی شکل میں لیا، اور پروجیکٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے۔ تو امریکہ کے لیے تو گڈی ہے، لیکن ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو بڑا اہم مسئلہ تھا کہ افغان نیشنل آرمی کو، کیونکہ افغانستان کا مسئلہ سیکیورٹی کا تھا، تو 20 سالوں میں اگر اس کو ٹرائبل مائنڈ سیٹ اور ایتھنک ڈویژن سے نکال کر ایک نیشنل آرمی کی شکل میں وہ ڈیولپ کر دیتے اور ادارے بناتے، تو شاید آج ہمیں اس ٹائپ کے ڈسکشنز نہیں کرنا پڑتے۔ تو ایک تو ایشو یہ ہے، اور جیسے ہی یہ معاملات خراب ہوں گے تو 80,000 کے قریب ان کی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر یہ ڈیزرشن رہی تو یہ کہاں جائے گی؟ اور یقین مانیے کہ صرف افغان نیشنل آرمی سے ڈیزرشن نہیں ہو رہی، بلکہ میں جہاں تک میری ایکسس ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، افغان طالبان سے بھی ڈیزرشن ہو رہی ہے، ان کے فائٹرز بھی دڑا دڑ جا رہے ہیں داعش میں، اور داعش کا یہ ماننا ہے کہ جس روز ہمارے فائٹرز کی تعداد 20,000 یعنی 20,000 تک ہو گئی تو ہم خلافت خراسان کا اعلان کر دیں گے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے، رشیا کے پارٹس بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے۔ تو میری اپنی نظر میں جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ اس خطے میں صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ ڈیسٹیبلائزڈ افغانستان پورے ریجن کے لیے ایک ڈیسٹیبلائزیشن کا زیادہ باعث بنے گا۔ مطلب پچھلی دفعہ جب ہم نے دیکھا تھا اتنا نہیں تھا، اس دفعہ وہ تھریٹس زیادہ ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی اس ریجن کو چھوڑنا نہیں چاہے گا، کیونکہ اگر وہ چھوڑتا ہے تو چین یا پھر ایران کہاں جائے گا یا پھر روس کہاں جائے گا؟ تو ظاہری بات ہے اتنے پارس کی موجودگی میں انہوں نے ان کو مڈل ایسٹ میں نہیں چھوڑا، ماضی میں انہوں نے رشیا کو ادھر نہیں چھوڑا، تو اب کیسے اس خطے کو چھوڑیں گے؟ تو وہ تو رہیں گے، کس شکل میں رہیں گے اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان کو ان تمام خطرات کا بخوبی اندازہ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس بارڈر کو سٹیبلائز کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے وہ کوئی کیا طریقے استعمال کرتے ہیں، ظاہری بات ہے جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی نظر میں یہ سب کچھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ پامان۔